Hey guys, welcome to my channel. My name is Shilu and you guys are watching Shilu React. So I believe that today is the day for watching sensible videos and emotional videos. So the video that I shot before this was also emotional. That's why I'm kind of down this right now, and this video is going to be like, let me read the whole what should I say, let me read the title of this video. Sometimes the words skip my mind, I don't know how and why. Okay, so the title of this video is Future Planning of Israel Attack on Al-Aqsa, Dr. Israr Ahmed Prediction and Reminder for Ummah. So this is going to be on Israel and Palestine, इसराइल एंड पैलेस्टीन की जो लड़ाई चल रही है उसके ऊपर बेस्ड है ये. एंड ये जो है ये डॉक्टर इसरार अहमद की प्रिडिक्शन है. डॉक्टर इसरार अहमद शायद अब नहीं रहे इस दुनिया में, एंड शायद बिकॉज कमेंट्स में मैंने ये देखा है कहीं कि द प्लेस दैट ही लेफ्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी फिल एनी टाइम सून. ओके, सो जो इसराइल और पैलेस्टीन का जो लड़ाई चल रहा है वो बहुत टाइम से चल रहा है, एंड ये अल-अक़सा के ऊपर है या नहीं है, एंड बहुत टाइम से चली आ रही है. एंड इसी के बारे में डॉक्टर इसरार अहमद जी ने प्रेडिक्ट किया है. एंड रिमाइंडर फॉर उम्मा उन लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि सेम कॉज सेम पर्पस से जुड़े हुए रहते हैं, जो बिलीवर्स होते हैं, बिलीव करते हैं गॉड पे. उनका एक ग्रुप होता है जो कि गॉड के साथ में वर्शिप करते हैं, एंड कोई कॉमन उनका जो मकसद होता है उसके लिए काम करते हैं. सो दैट इज़ उम्मा. ये मैंने गूगल पे सर्च किया था इसलिए मुझे पता है. ओके, सो लेट्स वॉच द वीडियो. فرش التراب يضمني. اعلان بالفور 1917 یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے، اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا. سلطان عبد الحمید، اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے مرد بیمار کمزور، پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا، انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی. ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کون ہو سکتا؟ بیسیکلی یہودی کون ہوتے ہیں جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو 40 بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکیں. پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا. انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی. اوکے، کہ جو معاہدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی نے، خلیفہ راشد نے، ہم اس کے پابند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں. لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر طے کرایا، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے، اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقف اختیار کر سکے. اعلان بالفور کے نتیجے میں آباد کاری شروع ہوئی. 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، معجزہ ہو گیا. 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی. مائی گاڈ. اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام؟ آپ نے زائنزم کا نام تو سنا ہے، صہیونی تحریک. خود اس کا جو بابا آدم تھا، آرڈر آف الومیناٹی، 1776 یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائساپ نے، اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لاجز آف دی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے. یہ سارا ہتھ کنڈا وہ ابلیسی نظام، اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب میں، پاونز ان دی گیم. یہ سارا دھندا ایک شیطانی چکر ہے، ابلیسی چال ہے، اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توسیع بھی ہوئی 1967 میں. اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی بیخکنی اور اس کا راستہ روکنا یہ ان کے پیش نظر ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. صورت اس وقت کیا ہے؟
یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے، پہلے عالم عرب ہے، عرب مسلم ورلڈ. مجھے یہ کہتے ہوئے سخت دکھ ہو رہا ہے، پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے. وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی. کبھی صرف انور سادات نے ریکگنائز کیا تھا، پوری دنیا میں شور مچا تھا، اس پر لعنت ملامت ہوئی تھی. اب تو ایک ایک کر کے، وہ شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین ہو، اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں. سعودی عرب اور امارات، انہوں نے جو کچھ کاروباری بندشیں لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی، ان میں نرمی پیدا کر دی گئی. یہ صورتحال ہے کہ واقعتاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے، اس امت کا قلب امیین پر مشتمل ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم الی آخر الآیہ. حضور بھی امی تھے، انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا، وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا جا چکا ہے. اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں، سٹوجز. یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تلخ حقائق ہیں جو بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے. یہ جو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے. ملاحم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی، الملحمۃ العظمیٰ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے، اس کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کون سی ہیں. نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے، حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں ہے. یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے. عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے، غیر عرب مسلم ورلڈ. ایران ہے، اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے، روسی اور چینی، مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے. یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے. اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے، بھارت، ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے، لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان موجود ہیں. آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت ہے. اس کے بعد پھر انڈونیشیا، ملائیشیا ہے. اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ، ابھی انہیں فتح کرنا ہے. نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک، ابھی ایک لوہے کا چنا ہے چائنا کی شکل میں موجود. اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈی گال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے. اس نے کہا تھا کہ ہم نے خامخواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، وائٹ ریسس، وہ تو بنیادی طور پر یورپین قوم ہے. بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ. تمہیں گھبرانا چاہیے، تمہیں خبر لینی چاہیے. وہ مشرق بعید کے جو زرد رو لوگ ہیں، چائنا، انڈو چائنا، جاپان، یلو ریسس. ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے، اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فار ایسٹ کا خاص طور پر یلو ماسز، یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا ہے. اور اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے. میں سمجھ نہیں پائی فرسٹ آف آل کہ یہ ایلومیناٹی کون ہے جو ایلومیناٹی کو فالو کرتا ہے. آئی مین یہاں پہ ہمارے خود کے اتنے سارے بھگوان ہیں
इतने सारे भगवान हैं जिनको हम प्रॉपर पूजा नहीं कर पाते, तो व्हाट इज़ दिस इल्यूमिनाटी, व्हाट इज़ दिस इविल थिंग? इनको कौन देख रहा है? इनको कौन कौन सा आर दे रहा? और फर्स्ट ऑफ ऑल यहूदी आर यहूदी क्रिश्चियंस, यहूदी क्रिश्चियंस हैं, उन्हीं के लिए ये यहूदी वर्ड यूज़ किया जा रहा है। खैर मैं अभी वो मूवी देख रही हूँ दिरिलिस एर्तुग्रुल, तो सॉरी मूवी नहीं है, वो सीरीज़ है पूरा, बहुत ही काफ़ी लंबा सीरीज़ है। तो उसमें मैं देख रही हूँ कि हाँ बहुत इन लोगों के अंदर लड़ाई तो चल रही है, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस में कहीं ना कहीं लड़ाई तो हमेशा से चल ही रही है। और अभी इज़राइल और पैलेस्टीन का तो मेरे को समझ ही नहीं आया, पहले पूरा पैलेस्टीन था, अब पूरा का पूरा वो इज़राइल हो गया है। मैंने पढ़ा भी है इज़राइल का कैपिटल जेरूसलम है, जो कि पहले पैलेस्टीन का पार्ट था। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि इन्होंने पैलेस्टीन को अपने कब्ज़े में, जेरूसलम को भी अपने कब्ज़े में कर लिया और जेरूसलम को बना दिया इज़राइल का कैप्टन, जो कि पैलेस्टीन का पार्ट था। ये कैसे हुआ? और इज़राइल को मैं ये समझ नहीं पा रही कि क्या इज़राइल सही है या इज़राइल गलत है। अगर मैं ऐसे सोचूं तो मुझे इज़राइल गलत लग रहा है, लेकिन जब भी मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा वॉर था जिसमें इंडिया की मदद इज़राइल ने की थी। इज़राइल के पास बहुत अच्छे वेपन्स हैं, बहुत ही वहाँ की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, तो वो लोग उन लोगों ने कभी किसी वॉर में इंडिया की मदद की थी, वेदर वो वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान था या फिर वो वॉर अगेंस्ट चाइना था। ऐसा ही कोई वॉर था जिसमें इंडिया की मदद इज़राइल ने की थी और फिर इज़राइल ने वो वॉर जीता था, सॉरी इंडिया ने वो वॉर जीता था बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ इज़राइल। तो इसलिए मैं थोड़ा ये क्लियरली अपने आप को जज नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किस पलड़े में हूँ, आई एम अगेंस्ट इज़राइल और आई एम विद इज़राइल। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप इस पूरे वाक़ये में आप किसको सपोर्ट करते हैं? इज़राइल को सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं और क्यों सपोर्ट करते हैं? अगर आप ये बता सकें मुझे कमेंट सेक्शन में तो बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पर मैं एंड करूँगी अपना वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप चाहें इंस्टा में मुझे फॉलो करना तो आप इंस्टा पे मुझे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।